تمام احباب سے التماس ہے مرحوم و مغفور شیخ الجامعہ محسن ملت ان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات پڑھ دو۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، فقال الامام الہادی علیہ الصلاۃ والسلام، الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ صلوات پڑھ دیں سارے۔ میں اس ثانیہ ارتحال پر سب سے پہلے امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد محسن الملت کے فرزندان، بالخصوص ان کی جو دستار کے وارث علامہ شیخ محمد اسحاق نجفی حافظہ اللہ، اور برادر عزیز و بزرگوار علامہ شیخ انور نجفی حافظہ اللہ، اور آپ تمام علماء کرام
جامعۃ الکوثر جامعہ اہل بیت کے اساتذہ کرام کی خدمت میں اور آپ تمام طلاب علوم طلاب عزیز کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند عالم اس مصیبت پر آپ سب کو صبر عطا کرے اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے۔ امام ہادی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے میں نے آغاز کیا ہے۔ ارشاد فرمایا الدنیا سوق رابح فیہا قوم وخاسر آخرون۔ فرمایا دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا ایک منڈی کی طرح ہے، اور بازار میں کچھ لوگ نفع کما جاتے ہیں، فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نقصان میں چلے جاتے ہیں، جو اس بازار سے کچھ کما نہیں سکتے ہیں۔ اور یہی دنیا متجر اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اولیاء خدا ہیں، ان کی آخرت کو کمانے کی جو منڈی ہے وہ یہی دنیا ہے۔ یہی دنیا مقام تجارت ہے اولیاء خدا کا۔ جس مرحوم کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، یقیناً وہ ایسی شخصیت ہے جو اس متجر سے نفع کما گئے، جو فائدہ اٹھا گئے، ایک کامیاب زندگی گزار گئے، 85 سال کی پربرکت زندگی۔ وہ محسن ملت تھے اور بتمام معنی محسن، کما حقہ محسن۔ جیسا کہ برادر ان کی خدمات کا اجمالاً تذکرہ فرما رہے تھے، آپ مجھ سے بہتر ان کی خدمات سے واقف اور آشنا ہیں۔ جتنے کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، واقعاً وہ ایک نابغہ شخصیت ہے۔ کام ہر شخص اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے، لیکن خداوند عالم نے انہیں خاص توفیق مرحمت فرمائی، اور واقعاً انہوں نے ملت پر احسان کیا، اور واقعاً کامیاب زندگی گزاری۔ یہ میں کامیاب نہیں کہہ رہا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کامیاب کہہ رہے ہیں۔ مجھے ابھی شانی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ان کے جو مزار مبارک کی جگہ تھی، وہ اپنی زندگی میں وہ آخری دنوں میں فرما رہے تھے کہ جلدی کرو، اس کو جلد بناؤ۔ گویا ایک طرح سے وہ محسوس کر چکے تھے کہ میرا سفر آخرت قریب ہے، اور مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ صفات متقین پر جو خطبہ، صفات متقین پر مشتمل جو خطبہ آقا امیر المومنین کا بنام خطبہ حمام نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس میں آپ احباب متوجہ ہیں کہ ایک صفت متقی کی امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے۔ کیا؟ فرمایا لولا الاجل الذی كتب اللہ علیہم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں کہ اگر خداوند عالم نے ایک موت کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا، اگر تقدیر الہی نہ ہوتی، اگر رب کا یہ فیصلہ نہ ہوتا
کہ یہ روح اس کے بدن میں ایک معین مدت تک رہے گی، اتنا عرصہ روح اس بدن میں رہے گی۔ اگر یہ رب کی قضاء و قدر نہ ہو، اگر تقدیر نہ ہو، اور اس متقی کو، مومن کو اختیار دیا جائے، تو فرمایا لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین، ایک چشم زدن کے لیے بھی مومن کی روح اس بدن میں رہنے کو تیار، ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی متقی کی روح اس بدن میں نہ رہتی۔ جنت کے شوق اور جہنم کے خوف سے اگر مومن اور متقی کو اختیار دیا جاتا تو بدنوں کو چھوڑ کے ان کی روحیں جنت کی طرف پرواز کر جاتی، اور ان کی روح بھی بالآخر بدن کو چھوڑ کر جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ مومنین کرام، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ جملہ کہوں کہ الحمدللہ جو میں علماء بزرگان سے سن رہا ہوں اور ان کے واقعات سن رہا ہوں، مجھے ان سے شرف تلمذ تو حاصل نہیں رہا، لیکن میرے علم میں یہ بات ہے کہ علماء کی محفل کی جان تھے۔ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میں انہوں نے محفلوں کو رونق بخشی، شاید وہ عالم برزخ میں مومنین کی جو محفلیں ان کی رونق کو دوبالا کرنے عالم برزخ میں پہنچ گئے۔ اہل برزخ کو رونق بخشنے چلے گئے۔ مومنین، آپ جانتے ہیں کہ کتنا استقبال ہوا ہوگا؟ بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے ایک روایت کو ذکر کیا ہے، ذرا وہ سماعت فرمائیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر میں راوی کہتا ہے کہ مولا امام باقر علیہ السلام کے جو خاص صحابی تھے وہ آقا کے گھر میں امام کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک پیر مرد عصا کے سہارے چلتا ہوا امام باقر علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سلام کیا، پھر اہل محفل کو سلام کیا۔ پیر مرد عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، انی احبکم و احب من یحبکم، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ واللہ، میری آپ سے محبت اور آپ کے محبوں سے جو محبت ہے وہ کسی دنیاوی طمع کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہوں، اور فرزند رسول آپ کے دشمنوں سے تبرہ اور بیزاری بھی کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں ہے۔ احل حلالکم و احرم حرامکم، میں آپ کے حلال کو حلال کہتا ہوں اور آپ کے حرام کو حرام کہتا ہوں۔ میں آپ پر اعتقاد رکھتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں پیر مرد ہوں، فرزند رسول مجھے اپنے پہلو میں جگہ دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الیہ الیہ۔ امام باقر علیہ السلام نے اس پیر مرد کو بالکل اپنے پہلو میں، اپنے قرب میں بٹھایا۔ عرض کی فرزند رسول، میرا ایک سوال ہے، میں نے اپنی کیفیت، اپنے جذبات
میں جو ہوں میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آقا آپ فرمائیے کہ آپ میرا انجام کیا دیکھتے ہیں؟ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ آپ میرا انجام کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی خوبصورت حدیث۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، سلام کا جواب بھی دیا، اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا کہ اے شیخ، جو حالت تو نے بیان کی اپنی، میں جو تو نے سوال کیا نا، یہی سوال میرے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام نے کسی نے کیا تھا کہ آقا ہمارا پھر انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جو جواب میرے بابا نے اس سائل کو دیا تھا تمہارے لیے بھی میرا وہی جواب ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دو حالتیں، اسی حالت میں زندہ رہو گے تو کیا ہوگا اور موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اسی حال میں تم زندہ رہو گے تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں وہ کچھ دیکھو گے جو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، تمہاری آنکھوں کو روشن کر دے، تمہارے سکون قلب کا باعث بن جائے۔ اور اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو پھر سنو کیا ہوگا تمہارا انجام۔ فرمایا جبرائیل ملائکہ کے ساتھ، کرامن کاتبین کے ساتھ تیرے استقبال کو آئے گا، اور تو میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گا، تو میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے گا، تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور میرے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے گا۔ خدا تیرے دل کو ٹھنڈا کر دے گا، اور خدا تجھے وہ عطا کرے گا، تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور خدا تجھے وہ عطا کرے گا کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور جنت میں بلند ترین درجے پر تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس پیر مرد نے یہ ساری بات پھر دہرائی۔ اچھا فرزند رسول، میں زندہ رہا تو میں وہ دیکھوں گا جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس حالت میں موت آ گئی تو جبرائیل اور کرامن قاتبین ملائکہ کے ساتھ میرا استقبال کریں گے، اور آپ کے آباء و اجداد کی میں محضر میں اور ان کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا، اور خدا وہ چیزیں عطا کرے گا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی ہوں گی۔ پھر یہ دہرا کے رونا شروع کیا، اور صرف رویا نہیں، چیخیں مار کے رونا شروع کیا، بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ اس کی بات سن کے تمام اہل محفل رونے لگ گئے۔ وہ پیر مرد آنسو بہا رہا تھا۔ امام باقر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، اپنے دست مبارک سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے بعد امام کو سلام کیا، جبنا رسول اللہ میرا سلام ہو، میں بس یہی پوچھنے آیا تھا، خدا حافظ۔ نکلا آقا کی محفل سے، یوں جا رہا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام اس کو پیچھے سے دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک جملہ فرمایا، جس نے کسی اہل جنت کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ، کسی جنتی کی زیارت کرنا ہو تو اس کو دیکھ۔ محسن ملت، محسن ماں، شیخ الجامعہ، وہی محمد و آل محمد کے حلال کو حلال اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے حرام کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ بھی پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ محبت اور محبت عشق اور جنون کی حد تک، جہاں تک تھوڑے سے میں حالات سے میں واقف ہوں، اور دشمنان اہل بیت سے نفرت، اور نفرت بھی اپنے عروج پر۔ یقیناً یہ معصوم ہستیاں استقبال کو آئی، یقیناً استقبال کو آئی۔
اور مومنین پھر کتنی کامیاب زندگی. آپ خدمات، آقا کی خدمات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے. میں تو بلکہ اگر یوں کہوں کہ نبی کریم جو فرما کے گئے تھے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. شیخ الجامعہ محسن ملت یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق خیرکم کا مصداق، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرأت قرآن الگ چیز ہے، آپ علماء ہیں، علم قرآن الگ چیز ہے. انہوں نے قرآن کا علم دیا ہے لوگوں. اور جانتے ہو کہ حامل قرآن کے لیے معصوم نے کیا فرمایا؟ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ. جن سینوں میں قرآن تھا، جنہوں نے قرآن کو زندہ کیا، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو زندہ کیا، جنہوں نے قرآن دنیا کو سمجھایا، تفسیر کی صورت میں اور ترجمے کی صورت میں تعلیم قرآن دی، نبی کریم فرماتے ہیں وہ جنت کے عرفاء ہیں. جنت کے عرفاء جو حاملان قرآن. قرآن کی خدمت، لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کیا. ممبر کے اس حوالے سے، چونکہ مجھے ان سے جو تھوڑا سا قرب رہا وہ اسی حوالے سے کچھ باتیں میرے ذہن میں. ممبر جو جہلا کے تسلط اور قبضے میں تھا، اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے قبلہ مرحوم کی بڑی کوشش اور کاوش ہے، اور الحمدللہ اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے. معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے احباب جانتے ہیں، مستحضر ہیں کہ ایک زمانہ ممبر کو شجرہ ممنوعہ قرار دے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک ایسا گیپ آ گیا کہ علماء ممبر پہ کم نظر آئے اور جولا ممبر پہ مسلط ہو گئے. اور قبلہ مرحوم نے الحمدللہ ممبر کی تطہیر کے حوالے سے ایک کامیاب کوشش کی. ایک عرصے کے بعد الحمدللہ پھر ہمیں امامہ اور اباقبہ ممبر پہ نظر آ رہی، جن میں ان کی بہت بڑی کوشش اور کاوش. عزاداری سید الشہداء کے فروغ میں ان کا کردار ہے. مکتب اہل بیت کی صحیح تعلیمات کے نشر و اشاعت اور فروغ میں قبلہ مرحوم کا ایک کردار ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی صورت میں شاگردان جو تربیت فرمائے، آپ کی صورت میں ہادی ٹی وی کی شکل میں، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کی صورت میں، اور اپنے بہت سارے دیگر جو تعلیمی ادارے ان کی صورت میں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے. خیبر میں جب نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، اس وقت جناب امیر سے ایک جملہ فرمایا تھا، یا علی لَإِن يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. یا علی اگر آپ کی وجہ سے اللہ ایک بندے کو ہدایت کر دے، آپ کے لیے ہر اس شے سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی. اب آپ تصور کریں کہ سورج کس کس شے کو روشن کرتا ہے. سورج کی وجہ سے کائنات روشن ہے، پورا منظومہ شمسی روشن ہے. اور قبلہ مرحوم کتنے انسانوں کی ہدایت کا سبب بنے، کتنے بندوں کی ہدایت کا سبب بنے اور راہ راست پہ لانے والے، اور اپنے ان اقدامات کے ذریعے جو انہوں نے اپنی زندگی میں فرمائے. کتابیں تالیف کی، تفسیر قرآن کے علاوہ جس طرح برادر بتا رہے تھے اور آپ سارے جانتے ہیں ان کی تالیفات. آپ تو اس مکتب کے متعلم ہیں،
اس مکتب کے اساتذہ تشریف فرمائے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور جانتے ہو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ وہ شخصیت ہے جو دنیا سے کما گئے، جو نفع حاصل کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المومن اذا مات وترک ورقۃ واحدۃ علیہا علم تکون تلک الورقۃ یوم القیامۃ سترا فیما بینہ وبین النار۔ اگر کوئی مومن دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک ورق، صرف ایک ورق، ایک کاغذ جس پر علم تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا، جس پر علم تھا، ایک ورق، نبی کریم فرماتے ہیں وہ ورق قیامت کے دن جہنم اور اس کے درمیان دیوار بن جائے گا، دیوار بن جائے گا، ایک ورق۔ اور جس نے اتنی کتابیں تالیف کی اور اتنا کتابوں کی شکل میں علم چھوڑا ہو، اور صرف وہ حجاب نہیں بنے گا، دیوار نہیں بنے گا، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى تبارک و تعالی بکل حرف مکتوب علیہا مدینۃ فی الجنہ اوسع من ہذہ الدنیا 7 مرات۔ اب بولو، کما گئے یا نہ؟ نفع اٹھا گئے یا نہ؟ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ وہ جو علم چھوڑ کے گئے، ایک ایک حرف کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے جو اس کاغذ کو چھوڑا، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ قیامت کے جنت میں ایک گھر نہیں، ایک شہر عطا کرے۔ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ ایک ایک شہر عطا کرے گا جنت میں۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ایک شہر ہماری دنیا نہیں، اس دنیا کو 7 گنا کر دو، 7 برابر اس دنیا کے وہ ایک ایک شہر ہوگا، اور ہر ہر حرف پر جو علم چھوڑ کے گیا رب کریم اس کو شہر عطا فرمائے گا۔ نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ اور کامیاب زندگی جس کا معیار امیر المومنین نے عطا کیا، میں اس معیار پر عرض کر رہا ہوں۔ خالط الناس مخالطۃ ان عشتم لحنوا الیکم۔ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہارے ملنے کے مشتاق ہوں، تمنا کریں تمہارے دیدار کی۔ وَإِن مُتُّم مَّعَهَا لَبَقَوْا عَلَيْكُمْ۔ اور اگر تم مر جاؤ تو پھر لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں، تم پر گریہ کریں۔ میں بے وجہ بیماری جنازے میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن آپ تو تھے، ہم نے تو ویڈیو دیکھی، لوگ جنازے میں دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ یہ تھی ان کی کامیاب زندگی کی دلیل۔ اور صرف جنازے میں لوگ نہیں روئے، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ایسے افراد کو جو یہاں پہنچ نہیں سکے، لیکن میرے ان سے قریبی تعلقات مجھے فون کر کے تعزیت پیش کرتے رہے۔ ایک مکتب اہل بیت کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے لوگ مجھے فون کر کے تعزیت پیش کرتے رہے اور رو رہے تھے۔ یہ کامیاب زندگی۔ اور صرف آپ نہیں رو رہے، سرکار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث مبارک پڑھنے لگا ہوں جو کافی شریف میں موجود ہے۔ اذا مات المومن، یہ مومن الف لام خاص ہے،
حدیث کا اگلا جملہ بتائے گا اس مومن سے مراد کیا ہے۔ مومن فقیہ، اذا مات المومن بقت علیہ الملائکہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے جب کوئی مومن فقیہ دنیا سے جاتا ہے نا، اس پر ملائکہ روتے ہیں، فرشتے روتے ہیں، فرشتے آنسو بہاتے ہیں۔ وَبِقَاعُ الْأَرْضُ الَّتِي يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا، اور اس زمین کا ہر وہ حصہ جس حصے پر اس نے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، ہر وہ حصہ اور ہر وہ خطہ زمین کا، ہر وہ ٹکڑا بھی اس مومن پر روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے۔ اور پھر صرف زمین نہیں، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي يَسْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ، اور آسمان کے وہ دروازے جن دروازوں سے اس کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، وہ آسمان بھی روتا ہے، وہ آسمان بھی روتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذا مات المومن سلم فی الاسلام سلمہ لا یسدھا شیء، اور پھر فرمایا الفقہاء حصون الاسلام، حصون الاسلام۔ یہ فقہاء ہیں جو اسلام کا قلعہ ہے، اور مومنین کتنی بڑی خدمت ملت کی کر گئے۔ الحمدللہ آپ سارے احباب اس حدیث سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک عالم اور ایک عابد، ایک فقیہ دین شناس، جب قیامت کا دن آئے گا نا، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، عابد کے لیے ارشاد پروردگار ہوگا، اے عابد تو میرا عبادت گزار بندہ ہے، تو اچھا بندہ ہے، تیرا ہم و غم دنیا میں صرف اپنی ذات کو جہنم سے بچانا تھا، آؤ جنت میں قدم رکھو، جنت تمہارے انتظار میں۔ لیکن ایک عالم، ایک فقیہ جب بارگاہ رب العزت میں پہنچے گا، ارشاد رب العزت ہوگا قف، ٹھہرو تم، اور کن لفظوں سے خطاب ہوگا وہ لفظ سنو، یا ایھا القافل لایتام آل محمد والہادی لضعفاء محبیہم، اے آل محمد کے یتیموں کو پالنے والا، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والا۔ یتیمان آل محمد کون ہے؟ میں، آپ، ہم۔ فرمایا جن مومنین کی اپنے زمانے کے امام تک رسائی نہ ہو، وہ یتیمان آل محمد۔ اے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے، اے آل محمد کے کمزور محبوں کی ہدایت کرنے والے، تم ٹھہرو، کیا کرو؟ جتنے لوگوں کو تم نے علم دیا، جتنے لوگوں کی تم نے ہدایت کی، جتنے لوگوں کی ہدایت کے تم سبب بنے ہو، پہلے ان سارے لوگوں کی شفاعت کرو اور اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے وہ شخصیت جو رابحہ، جو نفع جو کما گئے اس بازار سے۔ عاش سعید و مات سعید۔ میں زیادہ زحمت نہ دوں، آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ دو جملے امام علیہ السلام کی مظلومیت کے۔ سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام بیمار ہوئے، امام عسکری علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا کسی شخص کو اجیر بناؤ، میں زاد راہ دیتا ہوں، میری طرف سے کربلا جائے
اور میرے جد مظلوم کی قبر پر میری شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ امام عسکری علیہ السلام نے ایک شخص کو اجیر کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آقا نے زاد راہ دیا، کربلا آنے جانے کا خرچہ دیا کہ میرے جد مظلوم کی قبر پر جا کر میری طرف سے سلام بھی کرو، میرے جد مظلوم کو میرے سلام پیش کرو اور میری شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ شخص حیران ہو گیا، فرزند رسول آپ حجت خدا ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں دعا کروں؟ فرما ان للہ بقاعا یحب ان یدعا فیہا فیستجیب لمن دعاہ والخیر منہا۔ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے زمین پر کچھ مقامات ایسے قرار دیے ہیں کہ جہاں خود اللہ چاہتا ہے کہ ان مقامات پر اس کو پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے اور پھر اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرے۔ اور حائر حسینی میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کا مزار مبارک اور قبر مبارک انہی مقامات میں سے ہے جہاں رب چاہتا ہے کہ رب سے دعا کی جائے اور رب ان کی دعا کو مستجاب کرے۔ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ باپ بیٹا جب مدینہ سے سمرہ ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، پھر ان دونوں باپ بیٹا کو سمرہ سے نکلنا نصیب نہیں ہوا اور دونوں اماموں کی زندگی قید اور نظر بندی میں گزری ہے۔ متوکل لعین کو کسی نے خبر دی امام علی نقی علیہ السلام کے بارے کہ وہ تو اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں اور پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور تیری حکومت کے لیے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ آدھی رات کو متوکل لعین نے اپنے سپاہی بھیجے، امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے۔ امام کے گھر کی تلاشی لی گئی، کچھ نہ ملا اور دیکھا کہ امام خاک پر بیٹھے تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ اسی حالت میں امام نقی علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور امام کو سر پر امامہ بھی نہیں رکھنے دیا گیا۔ نصف شب کو قید کر کے گرفتار کر کے متوکل ملعون کے پاس لائے۔ آقا قربان آپ کی مظلومیت سے متوکل شراب کے جام پہ جام چڑھا رہا تھا اور ایک جام شراب کا بھر کے امام علی نقی علیہ السلام کی طرف بڑھاتا ہے، آپ بھی نوش کریں۔ فرمایا خدا نے ہمارے گوشت پوست پر اس کو حرام کیا ہے، خدا نے ہمیں اس سے مانوس نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ہماری شان میں آیت تطہیر نازل کی۔ آقا بہت بڑی جسارت، ایک امام معصوم کو وارث آیت تطہیر کو شراب پیش کرنا۔ لیکن میں عرض کروں گا اے فرزند رسول، وہ منصرف ہو گیا اپنے اس ناپاک ارادے سے، لیکن آقا آپ کو غربت کے عالم میں رات کی تاریکی میں برہنہ سر دربار میں لایا گیا، لیکن آقا آپ خوش نصیب تھے، دربار میں بلائے گئے، لیکن آپ کے ساتھ بہنیں ننگے سر نہیں تھیں، آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھیاں ننگے سر نہیں تھیں، نبی زادیاں آقا آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں تھیں، آپ کے گلے میں توقے خاردار نہیں تھا، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں، قربان آپ کے جد مظلوم امام زین العابدین۔ جب آقا سجاد علیہ السلام کو یزید ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا، گلے میں توق، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، نبی زادیاں برہنہ سر، رسول زادیاں ننگے سر،
اور یزید بھی شراب پی رہا تھا، جام پہ جام چڑھا رہا تھا۔ بس زیادہ زحمت نہیں، ایک جملہ صرف، آقا آپ کو شراب متوکل ملعون نے شراب پیش، لیکن یزید ملعون جہاں شراب پی رہا تھا نیچے سونے کے تشت میں فرزند زہرا کا کٹا ہوا سر، سونے کے تشت ازاداروں میں کیسے پڑھوں، آپ کیسے برداشت کریں، جام کے جام چڑھا رہا تھا، اور جو جام میں شراب بچ جاتی تھی، جانتے ہو کیا کرتا تھا؟ جو شراب بچ جاتی تھی جانتے ہو کیا کرتا تھا؟ بس اشارہ کر سکتا ہوں کہ وہ ملعون بچی شراب اسی تشت میں ڈال دیتا تھا جہاں فرزند زہرا کا سر تھا، پھر ہاتھ میں خضران کی چھڑی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے لمحہ مبارک میں وہ چھڑی مارتا تھا۔ عزادار صحابی رسول ابو برزہ اسلمی نے جب یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھا اپنے مقام سے، یزید ملعون ہاتھ روک لے، میں نے کئی بار دیکھا رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے، بوسہ گاہ رسول کی بے ادبی کر، بے شک بوسہ گاہ رسول کی بے ادبی نہ کر۔ میں عرض کروں گا ایک صحابی دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، زینب کبریٰ کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، سید الساجدین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب ملعون بوسہ گاہ رسول کی بے ادبی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اکرم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہم السلام۔ اس ذکر کا ثواب شیخ الجامعہ محسن ملت حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ الشریف کی روح کو احسان فرما۔ پروردگار محسن ملت انہیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، اعلی علیین میں مقام عطا فرما، ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ بحق محمد وآل محمد ان کے فرزندان کی پروردگار تو خود نصرت اور حفاظت فرما۔ میرا اللہ ان کے فرزندان کو اس صحنہ اس دکھ مصیبت کو سہنے برداشت کرنے کی، اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے خانوادہ کو صبر عطا فرما، اس صبر پر انہیں اجر عطا فرما۔ میرا اللہ اس خانوادہ کو آئندہ دکھوں سے، بیماریوں سے، آفات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرا اللہ ان کے جو خدمات ہیں، ان کے جو ادارے ہیں، پروردگار انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار وہ جو علم کی شمع روشن کر گئے انہیں اور فیروزاں فرما۔ پروردگار ان کے پسماندگان شاگردان اور سب کو ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ ان کے فرزندان کو ان کو بہترین ان کا جانشین قرار دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اپنے والد بزرگوار کے مشن کو بتمام معنی من جمیع الجہات ان کو سنبھالنے کی اور آگے بڑھانے کی ہمارے ان بھائیوں کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمیں بھی قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں سے شمار فرما۔ کریم اللہ قبلہ مرحوم کو قرآن و اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت حجت کے حامیان و ناصران نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔